تصور کرے ایک ایسے جذبائے کا جو اتنا طاقتور ہے کہ انسان کو بغیر کسی خوف کے دہکتی ہوئی آگ میں کودنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ کا دماغ، آپ کی منطق اور آپ کا جو سروائیول کا نظام ہے نا، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ رک جاؤ، یہ تباہی ہے۔ بالکل، فطرت یہی کہتی ہے۔ لیکن آپ کے اندر کی ایک پراسرار قوت آپ کو آگے دھکیلتی ہے اور عقل محض حیرانی سے یہ تماشا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم کسی عام سی جذباتی کیفیت کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کائناتی طاقت کا پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں جسے عشق کہا جاتا ہے۔ جی صحیح کہا آپ نے۔ خاص طور پر ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو مواد ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں محبت اور عشق میں آخر وہ کون سی باریک لکیر ہے جو انسان کو یا تو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے یا پھر اسے ابدیت کے تخت پر بٹھا دیتی ہے۔ زبردست۔ اور سب سے اہم بات، ہم جانیں گے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں، بلکہ ایک ایسا مکمل نفسیاتی اور روحانی آپریٹنگ سسٹم ہے جو ایک عام انسان کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس موضوع کی اہمیت آج کے دور میں تو میں سمجھتی ہوں پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ ذرا سوچیں، ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، رائٹ ریس جسے کہتے ہیں۔ بالکل، ہم مسلسل تناؤ، بے چینی اور ایک نامعلوم خوف کا شکار ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کو چھوٹی چھوٹی عارضی اور مادی چیزوں کے ساتھ جوڑ لیا ہے اور اسے ہم محبت کا نام دیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب وہ چیزیں ٹوٹتی ہیں تو ہم بھی اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج کی اس پوری گفتگو کا مقصد دراصل اس خالص، اٹل اور لازوال جذبے کے میکانزم کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم جان سکیں کہ جب انسان کا دل کسی ایسی ہستی کے ساتھ جڑ جائے جو خود کمال اور آبادی ہے، تو وہ انسان کیسے دنیاوی خوف اور مایوسیوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ چلیے اسے ذرا بنیادی سطح سے انپیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ہم روزمرہ کی زندگی میں محبت اور عشق کے الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ جی، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم جس تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں ان کے مطابق ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر میں اسے ایک جدید سائنس کی مثال سے جوڑنے کی کوشش کروں تو محبت شاید گریوٹی کی طرح ہے جو چیزوں کو ایک دائرے میں، ایک بیلنس میں رکھتی ہے، لیکن عشق شاید ایک بلیک ہول کی طرح ہے۔ واہ! جو وقت، جگہ، لاجک اور عقل سب کچھ مکمل طور پر نگل لیتا ہے اور آپ کو پوری طرح اپنے مرکز کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا میلان ہے جو اپنی حدوں کو پار کر چکا ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلیک ہول والی تشبیہ بہت زبردست ہے، کیونکہ یہ بالکل اس شدت کو بیان کرتی ہے جس کا ذکر آج کے ہمارے نوٹس میں کیا گیا ہے۔ دیکھیں، دل کا کسی بھی چیز کی طرف میل ہونا یعنی ایک فطری جھکاؤ جو ہوتا ہے وہ محبت کہلاتا ہے۔ لیکن جب یہ جھکاؤ، یہ کشش اتنی شدید ہو جائے کہ انسان کی اپنی ہستی، اس کی اپنی مرضی اور اس کی انا اس بلیک ہول میں غائب ہو جائیں تو وہ عشق بن جاتا ہے۔ صحیح، یعنی کمپلیٹلی کنزیوم ہو جانا۔ بالکل۔ اب یہاں نفسیاتی طور پر دو راستے نکلتے ہیں۔ ایک ہے عشق مجازی، یعنی اس مادی دنیا کی کسی فانی چیز یا انسان سے عشق۔ چونکہ وہ انسان یا چیز خود نامکمل اور فانی ہے، اس لیے جب آپ اپنا سب کچھ اس پر نیوچھاور کر دیتے ہیں تو نتیجہ تباہی، مایوسی اور بربادی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ مطلب اگر آپ کا بلیک ہول کسی غلط چیز کے گرد بن گیا ہے تو وہ آپ کو واقعی تباہ کر دے گا۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔ لیکن دوسرا راستہ ہے عشق حقیقی، یعنی کائنات کے خالق اور اس کے سب سے کمال اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق۔ جی، یہاں بات بالکل الٹ ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ ہستی ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اس لیے جب انسان اپنی مرضی اور اپنی انا کو اس محبت کے بلیک ہول میں ختم کرتا ہے تو وہ تباہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک نئی اور شاندار ہستی بن کر ابھرتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جو بظاہر انسان کو اپنی ذات سے بیگانہ کر دیتا ہے، مگر حقیقت میں اسے ہمیشہ کے لیے شاد اور آباد کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے! علامہ اقبال نے اسی کیفیت کو کیا خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، واہ، یعنی عقل خطرے کا الارم بجاتی ہے، نفع نقصان کا حساب لگاتی ہے، لیکن عشق کے پاس ایک ہی منترک ہوتی ہے اور وہ ہے محبوب کا حکم۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ ایک عام انسان کے زاویے سے سوچیں تو یہ تصور کہ آپ اپنی لاجک، اپنی عقل اور اپنا سب کچھ کسی کے حوالے کر دیں، کیا یہ خطرناک نہیں لگتا؟ سمجھ رہی ہوں۔ مطلب ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہر چیز پر سوال اٹھاؤ، اپنی باؤنڈریز سیٹ کرو، اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ عشق حقیقی میں انسان بالکل بے خود ہو کر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ تو اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اندھی تقلید عقیدے کی بنیاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت ہی شاندار اور بنیادی سوال ہے۔ بظاہر یہ واقعی خطرناک لگتا ہے، اور دنیاوی رشتوں میں یہ خطرناک ہے بھی۔ بالکل ہے۔ لیکن یہاں ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں جو وحی کے تبع ہے۔ ہم اس ہستی کی بات کر رہے ہیں جن کا ہر فیصلہ، ہر عمل خالق کائنات کی منشا کے عین مطابق ہے۔ صحیح۔ آج کے نوٹس میں ایک بہت ہی طاقتور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جو دراصل ایمان کی پوری عمارت کی بنیاد ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے والدین، اس کی اولاد، تمام انسانوں، یہاں تک کہ اس کی اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ باپ رے، یہ تو ایک بہت ہی مشکل ڈیمانڈ ہے۔ میں اس پر واقعی حیران ہوں۔ ہے نا؟ چلے، والدین اور اولاد تک تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے، لیکن اپنی جان سے بھی زیادہ انسان کی سب سے بنیادی جبرت یعنی فطرت تو اپنی جان بچانا ہے، سروائیول انسٹنکٹ۔ بالکل۔ تو ایک عام انسان اس ڈیمانڈ کو عملی طور پر پروسیس کیسے کرے؟ یہ محبت کا دعویٰ زبانی حد تک تو بہت آسان ہے، لیکن جان سے زیادہ چاہنے کا عملی میکینزم کیا ہے؟ اس میکینزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت مولانا صوفی محمد اکرم رضوی علیہ رحمہ کے اس شاندار تجزیے کو دیکھنا ہوگا جو آج کے مطالعے کا حصہ ہے۔ اچھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے جو راتوں رات پھر جائے، یہ ایک ارتقائی یعنی ایوولوشنری عمل ہے۔ جب ایک انسان جان بوجھ کر پورے شعور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کے کمالات کو جانتا ہے تو اس کے دل میں محبت کا بیج بویا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب یہ محبت عشق میں بدلتی ہے تو اس کا پہلا اور سب سے بڑا عملی نتیجہ اتباع یعنی سنت کی پیروی کی صورت میں نکلتا ہے۔ دیکھیں، انسانی نفسیات ہے کہ آپ جس سے شدید متاثر ہوتے ہیں آپ لاشعوری طور پر اس کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، ہم اسے آج کل کے دور میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب لوگ کسی مشہور شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کے کپڑے پہننے کا طریقہ، ان کے بولنے کا انداز اپناتے ہیں۔ درست، لیکن روحانی سطح پر جب یہ عشق دل میں جگہ زین ہوتا ہے تو انسان کے رگ و ریشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سما جاتی ہے۔ احکام الہی پر عمل کرنا کوئی بوجھ نہیں لگتا، بلکہ وہ محبوب کی رضا حاصل کرنے کا ایک پرلطف ذریعہ بن جاتا ہے۔ انسان اپنی مرضی کو شعوری طور پر محبوب کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ یہ انسان کو گھروں میں بیٹھ کر دنیا سے کٹنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ نوٹس کے مطابق یہ انسان کے اندر جہاں بینی اور جہاں بانی کے جوہر پیدا کرتا ہے۔ جہاں بانی یعنی دنیا کی قیادت کرنا، دنیا کا نظام چلانا۔ بالکل، سچا عشق انسان کو اتنا طاقتور، اتنا بے خوف اور اتنا بااخلاق بنا دیتا ہے کہ وہ دنیا کی امامت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر سے دنیاوی لالچ، عہدے کی ہوس اور موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ اور جب ایک انسان کے اندر سے یہ سارے ڈر نکل جائیں تو وہ معاشرے میں تہذیب، انصاف اور امن کا سب سے بڑا علمبردار بن جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا ہے کہ ہم جسے محض ایک جذبہ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک لیڈرشپ اور کیریکٹر بلڈنگ کا مکمل کورس ہے۔ جی ہاں۔ لیکن چلے فلسفے اور نظریات سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے اوراق میں کیا ہمیں واقعی ایسے انسان ملتے ہیں جنہوں نے اس بلیک ہول والی کیفیت، اس درجے کے عشق کو عملی طور پر جیا ہو؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ آج کے مواد میں صحابہ کرام کے جو واقعات درج ہیں وہ پڑھ کر تو جدید ذہن واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔
مثال کے طور پر وہ منظر جب صحابہ کرام حضور کے وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے بےتاب ہوتے تھے. سبحان اللہ. ان کے بال مبارک کو تبرک کے طور پر سنبھال کر رکھتے تھے اور لعاب دہان کو عقیدت سے اپنے چہروں پر ملتے تھے. اب میں ذرا آج کے دور کے ایک عام ناقد کی حیثیت سے سوچوں. جی سوچیں. تو آج کل ہم ایسی حرکتوں کو ایکسٹریم فین کلچر یا اندھی عقیدت کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں. تو ایک جدید انسان کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل محض کسی عام انسان کی پرستش نہیں تھی، یہ نفسیاتی اور روحانی سطح پر اصل میں ہو کیا رہا تھا؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور لازمی سوال ہے. آج کے دور کا نام نہاد جو فین کلچر ہے نا، وہ دراصل ایک سطحی اور کھوکھلے چیز ہے. اس میں انسان کسی ستارے کی ظاہری چمک، اس کی دولت یا اس کے ٹیلنٹ سے متاثر ہوتا ہے، جبکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ ستارہ ذاتی زندگی میں کتنا ہی خامیوں سے بھرا کیوں نہ ہو. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا. وہ کسی پاپ سٹار کے دیوانے نہیں تھے، وہ اس ہستی کے عاشق تھے جو زمین پر خالق کائنات کا براہ راست نمائندہ تھا، جو چلتا پھرتا قرآن تھا. صحیح. نفسیاتی طور پر اسے سمجھیں. جب آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ یہ ہستی سراپا نور ہے، یہ سراپا حق ہے اور اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کا مظہر ہے، تو اس ہستی سے جڑی ہوئی ہر مادی چیز، چاہے وہ پانی ہو یا بال مبارک، وہ محض ایک جسمانی شے نہیں رہتی. وہ دراصل اس الوہی اور خدائی فیض تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، ایک کنیکشن بن جاتی ہے. کیا بات ہے. جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا چیز تمہیں ایسا کرنے پر ابھارتی ہے، تو ان کا جواب کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں تھا. انہوں نے بڑی معصومیت اور سچائی سے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت. کمال ہے. یعنی یہ محبت کسی دباؤ یا کسی قانون کے تحت نہیں تھی، بلکہ یہ اندر سے پھوٹنے والا ایک فطری چشمہ تھا. اور اس عشق کا نتیجہ دیکھیں. کیا اس بے پناہ عقیدت نے انہیں کمزور کر دیا؟ کیا وہ دنیاوی معاملات پہ پیچھے رہ گئے؟ بالکل نہیں. ایسی عشق نے انہیں وہ طاقت دی کہ انہوں نے اپنے وقت کی سپر پاورز روم اور فارس کی سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. ایسے عشق رسول کی بھٹی میں تپ کر کوئی صدیق اکبر بنا جس نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا قلع قمع کیا. سبحان اللہ. کوئی فاروق اعظم بنا جس کے عدل سے دنیا آج بھی کانپتی ہے. کوئی عثمان غنی اور کوئی شیر خدا علی المرتضی بنا. یہ نام آج تاریخ کے آسمان پر ستارے بن کر چمک رہے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کے مطالعے میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ عشق محض انسانوں تک محدود نہیں تھا. جی، یہ پہلو تو کائنات کے پورے نظام کو ایک نئے زاویے سے پیش کرتا ہے. بالکل. کتب احادیث اور سیرت بھری پڑی ہیں ان واقعات سے کہ کیسے درخت، پتھر، چرند پرند اور حشرت الارض بھی اس ہستی کی محبت اور تعظیم میں مبتلا تھے. کیونکہ کائنات کی ہر شے اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اور وہ اپنے خالق کے سب سے محبوب اور کمال شاہکار کو بھی پہچانتی ہے. یہ ایک کائناتی سمفنی ہے جو مسلسل بج رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے فلسفہ سمجھ لیا، تاریخ دیکھ لی اور کائناتی پس منظر بھی جان لیا. لیکن اب آتے ہیں سب سے چبھنے والے اور پریکٹیکل سوال کی طرف. جی پوچھے. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم آج 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں، ہم نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا، تو ہم اپنے دلوں میں اس عشق کو کیسے پیدا کریں؟ اور چلیں، اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا بھی ہے کہ میں تو بہت بڑا عاشق رسول ہوں، تو اس کا تھرمومیٹر کیا ہے؟ ہم خود کو کیسے ناپیں؟ آج کے نوٹس میں سچے عاشق رسول کی 10 علامتیں بتائی گئی ہیں. جی بالکل. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان علامات کو محض ایک فہرست کے طور پر نہ پڑھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ نشانیاں ایک انسان کی نفسیات اور اس کی روزمرہ زندگی میں کیسے ظاہر ہوتی ہیں. اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ انسان فطری طور پر کس چیز سے محبت کرتا ہے. خوبصورتی سے، اچھے اخلاق سے. بالکل. انسان خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے، اسے حسن اخلاق متاثر کرتا ہے، وہ سخاوت پر فدا ہوتا ہے اور علم سے مروب ہوتا ہے. تو ذات مصطفیٰ میں یہ تمام کمالات، چاہے وہ ظاہری حسن ہو، حکمت ہو، جود و سخا ہو یا رحم و کرم، وہ اپنی آخری اور کمال ترین شکل میں موجود ہیں. صحیح. جب کمال کی ہر جہت وہاں موجود ہے تو محبت کا پیدا ہونا ایک قدرتی عمل ہے.
अब आते हैं उन 10 علامات की तरफ जो दरअसल एक आईना है जिनमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। पहली 3 अलामतें जो बताई गई हैं वो आपस में बहुत जुड़ी हुई महसूस होती हैं। पहली ये कि इंसान अपने महबूब की बेइंतहा ताजीम व तकरीम करे, दूसरी ये कि कसरत से उनका जिक्र करे, और तीसरी ये कि कसरत से उन पर दुरूद व सलाम पड़े। अगर मैं इसे इंसानी नफ्सियात से जोड़ूं तो जब हमें किसी नई चीज का शौक चढ़ता है, कोई नया मशगला या कोई नया दोस्त मिलता है, तो हम उठते बैठते बस उसी की बातें करते हैं ना। तो क्या ये उसी नफ्सियात का रूहानी दर्जा है? आपने बिल्कुल दुरुस्त रग पर हाथ रखा है। नफ्सियात का उसूल है कि जिस चीज से इंसान का दिल जुड़ जाता है उसकी जबान उसी का तवाफ करती है। इंसान बेसाख्ता अपने महबूब का जिक्र करता है। सही। और ताजीम की जहां तक बात है, ये मोहब्बत की पहली शर्त है। दुनियावी मोहब्बत में तो लोग हद दर्जा फ्री हो जाते हैं, बेतकल्लुफी आ जाती है, लाइंस ब्लर हो जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन इश्क हकीकी में जहां महबूब बराह रास्त खालिक का नुमाइंदा हो, वहां अदब और एहतराम की एक ऐसी लतीफ कैफियत तारी होती है कि इंसान का हर अमल, हर बोल समर जाता है। वो जानता है कि मामूली सी बेअदबी उसके तमाम आमाल को गलत कर सकती है। बाप रे। इसीलिए कसरत से जिक्र और कसरत से दुरूद व सलाम दरअसल इंसान के दिल को जंग लगने से बचाते हैं और उसकी तवज्जो को बार बार इस मरकज की तरफ खींचते हैं। ये बात बहुत मंतकी लगती है। अब चौथी और 5वीं निशानी की तरफ आते हैं। चौथी निशानी ये है कि आशिक अपने रसूल करीम की शानो अजमत सुनकर बेहद खुश होता है और चाहता है कि मजीद तारीफ हो। जी। और 5वीं निशानी ये है कि वो अपने महबूब का कोई ऐब सुनना हरगिज गवारा नहीं करता। अब यहाँ मुझे फिर से थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ेगा। जरूर, बताएं। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि रिश्तों में ब्लाइंड लव यानी अंधा प्यार खतरनाक है और हमें अपने महबूब की खामियों को भी तस्लीम करना चाहिए। तो यहाँ खामी ना मानने वाली बात थोड़ी मुतजाद नहीं लगती? ये बहुत ही शानदार नुक्ता है जो आपने उठाया, और इसका जवाब हमें इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के फर्क में वापस ले जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक कहती है, क्योंकि दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी आम इंसान की खामियां नजरअंदाज करेंगे, जिन्हें आजकल हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, तो आप धोखा खाएंगे और टॉक्सिक रिश्ते का शिकार होंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, यहाँ हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं वो खुद खालिक के कायनात की तरफ से परफेक्ट यानी हर ऐब से पाक बनाकर भेजी गई हैं। आज के नोट्स में बहुत खूबसूरत इस्तदलाल दिया गया है। क्या इस्तदलाल है? कि जब लोग दुनियावी मोहब्बत में एक ऐबदार इंसान की बुराई सुनना गवारा नहीं करते, तो वो हस्ती जिसे अल्लाह ने जाहिरी, बातनी, जिस्मानी और रूहानी हर तरह के ऐब से पाक और मुनज़्ज़ा किया है, उसके अंदर कोई खामी निकालना हकीकत में एक झूठ है, एक बहतान है। वाह। लिहाजा सच्चा आशिक इस झूठ को, इस बेअदबी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? यहाँ कोई ऐब ना मानना अंधापन नहीं है, बल्कि ये इस हकीकत और सच्चाई को तस्लीम करना है कि वो हस्ती कमाल है। ये कायनात का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है। वाह, क्या जबरदस्त वजाहत है। ये कायनात का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है। इससे पूरी बात एकदम साफ हो गई। अगली निशानियां 6ठी, 7वीं और 8वीं हैं। मुलाकात का शदीद शौक, महबूब के प्यारों यानी सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत, और महबूब से जुड़ी हुई हर निस्बत से प्यार। यानी जिस शहर की गलियों में वो चले, जो लिबास उन्होंने पहना, इन सब से मोहब्बत। और ये भी खालिस इंसानी नफ्सियात है। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो आपको उसकी हर चीज अच्छी लगने लगती है, उसका शहर, उसके दोस्त, उसका लिबास। सही बात है। जब हम कहते हैं ना कि मुझे मदीने की मिट्टी से प्यार है, तो वो प्यार महज रेत के जर्रों से नहीं है, वो प्यार इन कदमों से है जिन्होंने इस मिट्टी को चूमा है। और इसी तरह जब आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क होता है, तो ये मुमकिन ही नहीं कि आप उनके करीबी दोस्तों, उनके सहाबा और उनके अहले बैत से मोहब्बत ना करें। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। और 9वीं निशानी बताती है कि इस मोहब्बत का तकाजा ये भी है कि महबूब के दुश्मनों से नफरत और अदावत रखी जाए।
ظاہر ہے جہاں حق سے شدید محبت ہوگی وہاں باطل سے بیزاری خود بخود پیدا ہوگی. آپ ایک ہی دل میں دونوں چیزیں تو نہیں رکھ سکتے. بالکل، روشنی اور تاریکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اور پھر ہم آتے ہیں 10ویں اور سب سے حتمی نشانی کی طرف، جو ٹیسٹ ہے، اصل. جی، جو دراصل اس پورے امتحان کا رزلٹ کارڈ ہے، اور وہ ہے مکمل اطاعت اور اتباع. یعنی آپ کے اعمال چیخ چیخ کر بتائیں کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں. آپ کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں کیونکہ آپ کے محبوب نے منع کیا ہے. آپ رات کی تنہائی میں بھی گناہ سے بچیں کیونکہ آپ کا دل اس عشق کی روشنی سے بھرا ہوا ہے. صحیح. اگر آپ کی زندگی میں یہ اطاعت نہیں آ رہی تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کا دعویٰ ابھی صرف زبان کی حد تک ہے، اس نے دل کی گہرائیوں میں جڑ نہیں پکڑی. یہ 10 نشانیاں وہ تھرمومیٹر ہیں جس سے ہر انسان اپنا ذاتی جائزہ خود لے سکتا ہے. یہ 10 علامات واقعی کسی بھی انسان کے لیے خود احتسابی کا ایک کرا اور واضح پیمانہ ہے. اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے محبت اور عشق کے فرق کو سمجھا، گریوٹی اور بلیک ہول کی مثال سے. بالکل. ہم نے دیکھا کہ کیسے عشق رسول ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ اور آپریٹنگ سسٹم ہے. ہم نے صحابہ کرام کی تاریخ کے ذریعے جانا کہ یہ خالص جذبہ انسان کو کمزور نہیں بلکہ دنیا کا لیڈر بناتا ہے. اور آخر میں ہم نے ان 10 نفسیاتی اور روحانی علاماتوں پر بات کی جو ایک سچے عاشق کی پہچان ہیں. مجھے آج کے نوٹس میں شامل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو اس پوری کیفیت کا نچوڑ ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزون کریں خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. بے شک اس سے بہتر اور کیا الفاظ ہو سکتے ہیں. اور اس گفتگو کے اختتام پر میں اس پوری بات کو واپس اس جدید انسان سے جوڑنا چاہوں گی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا. ضرور. آج کا انسان جو دن رات کے چکی میں پس رہا ہے، جسے نوکری چھوٹ جانے کا خوف ہے، جسے لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے، جسے معاشی عدم استحکام اور مستقبل کی پریشانیوں نے ایک مستقل ذہنی دباؤ اور اینگزائٹی میں مبتلا کر رکھا ہے، آج کی سب سے بڑی ریالٹی وہ ان عارضی ٹوٹ جانے والے سہاروں میں سکون ڈھونڈ رہا ہے. لیکن جب آپ کا دل، آپ کا مرکز ایک ایسی کمال آبادی اور لازوال ہستی کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو وقت، حالات اور دنیاوی نصیب و فراز سے ماورا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ کے اندر ایک ایسا کائناتی سکون اتر آتا ہے جسے دنیا کا کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا. جب آپ کی سب سے بڑی محبت کائنات کے خالق اور اس کے محبوب سے ہو تو پھر دنیا کے یہ چھوٹے موٹے خوف آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کیا بات ہے. آپ خود سوچیں، جب انسان کا دل اتنی بڑی حقیقت سے جڑ جائے تو پھر دنیا کی کون سی آگ، کون سی پریشانی، کون سی ٹینشن اسے جلا سکتی ہے؟ وہ ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. یہ وہ انقلاب ہے جو سچا عشق رسول ایک انسان کی ذات کے اندر لے کر آتا ہے. اور میرے خیال میں آج کے اس مادی اور افراتفری کے دور میں اس سے بڑا انقلابی اور اس سے بڑا شفا بخش خیال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہمارا عشق اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہمارے تمام دنیاوی خوف کو نگل لے؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جو ہم اس مطالعے کے بعد یہاں سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. یہ واقعی غور طلب بات ہے.